अस्सलाम वालेकुम जी। कोर कमेटी मेंबर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी साहब हैं हमारे साथ। उमर साहब, आपसे मैं कुछ सवालात करूँगा। DG ISPR साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक सहाफ़ी साहब के सवाल पर उन्होंने कश्मीर के बारे में वाज़िया मौक़िफ़ रखा है कि कश्मीर का फ़ैसला UN की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। आप इसको किस तनाजुर में देखते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया। जी, DG ISPR की तरफ से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसी तनाज़र में आप सवालात पूछ रहे हैं। जो रियासत जम्मू कश्मीर के बारे में उन्होंने जो पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ है, जो पॉलिसी बयान है इस रियासत जम्मू कश्मीर के बारे में, वो उन्होंने रिपीट किया। इस हद तक तो हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन की बात की कि उसके मुताबिक, लेकिन एक तरफ यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन का हवाला दिया जा रहा है, दूसरी तरफ वो इसको कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा करार देना, ये उस यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के उसके मैं समझता हूँ कि मुनाफी है। अच्छा उमर साहब, उन्होंने कश्मीर में बिगड़ते हालात को हिंदुस्तानी साजिश के साथ जोड़ा है। सवाल मेरा थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसमें दो उसमें जुज़ हैं। ख्वाह वो मकबूजा कश्मीर में पेश आने वाले वाक़यात हों या आज़ाद कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल। उन्होंने पहलगाम वाक़ई जैसे वाक़यात की ज़िम्मेदारी भी हिंदुस्तान पर आयद की है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे 2019 में और 2025 में हमने हिंदुस्तान को जवाब दिया और उसको मुँह की खानी पड़ी। और फिर उन्होंने आज़ाद कश्मीर के हालात के तनाजुर में ज़िक्र किया है कि यहाँ पे सबसे पहले तो JKLF का जो एलिमेंट था वो पाया गया, और फिर अब जो हमारी मौजूदा तहरीक है इसके लिए उन्होंने कहा कि हुकूक का लिबादा ओढ़ का जो नया बयानिया सामने आया है। कश्मीर तो पाकिस्तान का लाडला बच्चा है, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं सर? देखो, पहली बात यह है कि 2019 में भारत ने वहाँ पे रियासत जम्मू कश्मीर के स्टेटस को तब्दील किया, 35A और 370 धारा को तब्दील किया, उसे रिमूव किया और उसके स्टेटस को तब्दील किया। और साथ ही बदतरीन लॉकडाउन किया गया, कर्फ्यू लगाया गया, इंटरनेट बंद किया गया, गिरफ्तारियाँ की गई, सियासी कारकुनान की, सियासी लीडरों की गिरफ्तारियाँ की गई। और इसकी मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो ये जोड़ा जा रहा है कि ये भारत के बिगड़ते हालात उसे मुआवजा किया जा रहा है, और वो तो ऐसे हालात थे, तो मैं समझता हूँ कि आपने तो हद कर दी, आपकी फोर्सेस ने, आपकी हुकूमत ने यहाँ पे जिस तरह के हालात 5 अगस्त 2019 को भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर थे, उससे भी बदतर हालात यहाँ पे आपने, जिसको आप अपनी शहरक कहते हैं, उसमें आपने पिछले 5 जून से अब तक पिछले 2 माह से आपने यहाँ पे वो उसी तरह की सूरत हाल पैदा की। और आपकी ये इकदाम यकीनन पाकिस्तानी अवाम और कश्मीरियों की मोहब्बत और नाजुक और इस्तेकाम रिश्ते के लिए एक मैं समझता हूँ उसको तोड़ने के लिए एक जालमाना इकदाम हैं। भारत ने हमारे इसी हवाले से हमारे जब हम यहाँ पे धरना दिया तो एहतजाज की हमायत की, जॉइंट एक्शन कमेटी की हमायत की, लेकिन हमने बावजूद इसके कि हमारा आपने हमारे साथ ज्यादती की, जुल्म किया, दहशतगर्दी की, आपने हम पे गोलियां बरसाई, उसके बावजूद हमने, क्योंकि वो हमारा अजली दुश्मन है, हमने उसके उस मौक़िफ़ को मुस्तरद किया, स्टेज से मुस्तरद किया कि भारत को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो हमारे पाकिस्तान और हमारे दरमियान जो मामलात हैं उसमें वो कोई दखल अंदाजी करे। अगर उसने कोई राइट्स की बात करनी है तो भारतीय मकबूजा कश्मीर में भी उसने अवाम के हक की आज़ादी को सलब किया हुआ, उनको हक की आज़ादी दे। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की हुकूमत है, PMLN पर ये इल्ज़ाम पहले भी लगते रहे हैं कि ये सारी पाकिस्तानी जानते हैं कि ये इस तरह की इनकी पॉलिसी रही है, जो भारत की ये नकल करते रहे, जो सच्ची बात है उनकी पॉलिसियों की नकल करते रहे, और इसी तरह उनको इस मौके पर भी उन्होंने इस बात को दोहराया। दूसरी बात जो आपने कही थी कि जो हुकूक का लबादा ओढ़ के और इस तरह की कोई JKLF का एलिमेंट जी, इस हवाले से पहले तो मैं गुजारिश करूंगा कि मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना कहूंगा इससे DG ISPR साहिब से कि JKLF 1988 में उस वक्त JKLF दुरुस्त था, इसलिए कि JKLF ने पहली बार भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के खिलाफ हथियार उठाए और भारतीय अफवाज के खिलाफ अवामी मुसल्लह जद्दोजहद का आगाज़ किया। उस वक्त तो आपको JKLF बड़ी अच्छी नज़र आ रही थी, क्योंकि वो भारत के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद कर रही थी। आज आपको मैं ना जाने क्यों JKLF को नागवार गुजर रही है। तो दूसरा, ये हमारी बहस है ही नहीं है, ना ये JKLF की तहरीक है, ना ये किसी और पार्टी की तहरीक है। इस हमारी मौजूदा तहरीक ये किसी तंजीम या किसी नजरिए की तहरीक नहीं है। ये तहरीक बुनियादी तौर पर यहाँ पे जो हकीकी सियासी कारकुनान है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से उनका तल्लक है, मुख्तलिफ मजहबी मसालक से उनका तल्लक है, मजहबी जमातों से तल्लक है, तरक्की पसंद जमातों से तल्लक है। ये सारों का एक मुश्तरका अलायंस है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नाम से। इसमें कोई ये कहे कि किसी पार्टी का नजरिया या किसी पार्टी की कोई सुपरविजन, ये कतन ऐसी बात नहीं है, और ना ही हमारी स्टेजों से इस तरह का कोई मौका पेश किया जाता है जिसको ये जोड़ा जा रहा है कोई अलहदगी या इस तरह की, ये बिल्कुल उनकी दुरुस्त बात नहीं है। दूसरी बात जो है कि आपने कहा जी कि लाडला बच्चा
کہا گیا کہ کشمیر کو، تو میں گزارش کروں گا کہ ریاست جموں کشمیر کی تاریخ کئی ہزار سالہ پرانی یا اس طرح کی، یہ بالکل ان کی درست بات نہیں ہے. دوسری بات جو ہے کہ آپ نے کہا جی کہ لاڈلا بچہ کہا گیا کہ کشمیر کو، تو میں گزارش کروں گا کہ ریاست جموں کشمیر کی تاریخ کئی ہزار سالہ پرانی تاریخ ہے، اور یہاں پہ جو ہے ایک یہ متنازع ریاست ہے. پاکستان اور ہندوستان نہیں تھے اس وقت بھی ریاست جموں کشمیر موجود تھی، تو ایسے میں اس کو آپ بچہ کہنا، نہ ریاست جموں کشمیر کا کوئی باپ ہے اور نہ ہم کسی کو اس طرح اس کے تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایک اپنا اسٹیٹر ہے، ایک الگ ریاست ہے، اس کی ابھی مستقبل کا فیصلہ ہونا باقی ہے. ہاں آزادانہ طور پر کل اگر ریاست جموں کشمیر کے شہری ان سے آزادانہ رائے لی جاتی ہے، وہ پاکستان کے ساتھ جاتے ہیں، تو ہمیں خوش دلی سے اسے قبول کریں گے، لیکن جبر کی بنیاد پر آپ ہمیں کوئی چیز ٹھونسیں گے تو وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگی. دوسری بات جو ایک یہ بھی شاید کہا گیا جی کہ ہم جو پاکستان کے باقی صوبوں میں جس طرح دے رہے ہیں چیزیں اسی طرح یہاں بھی دے رہے ہیں. پہلی بات کہ ہم پنجاب سے ہی موازنہ کریں کہ وہاں سے کئی گنا کم ہماری آبادی ہے، 30-40 لاکھ آبادی ہے، اور یہاں پہ ایک چھوٹے سے خطے کے اندر یہ آپ ہی کے لوگ پیدا کیے ہوئے لوگ ہیں، حکومت پاکستان کے پیدا کیے ہوئے، کہ ان کے کھٹ پتلی کے طور پر یہاں پہ جو چھوٹے سے خطے کے اندر جو حکومت ہے، جو ایک انتظامی ڈھانچہ ہے حکومت کا، وہاں پہ جو ان کی پریویلیجز ہیں، ان کے جو بیوروکریٹس کی پریویلیجز ہیں، جو ججز کی پریویلیجز ہیں، جس کی وجہ سے عوام پہ جو ہے بوجھ پڑ رہا ہے. اور ایک ہے ہمارا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، وہ یہ اس سے بڑی اور کیا زیادتی ہو سکتی ہے کہ دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ملتی کہ 13% سے ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اور 87% نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے. وہ نان ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے ان حکمرانوں کی عیاشیوں پہ خرچ ہوتا ہے، ان کی پریویلیجز پہ خرچ ہوتا ہے، ان کی عیاشیوں پہ خرچ ہوتا ہے. اسی لیے تو ہم نے اس کے حوالے سے آواز بند کی. اور پھر آپ یہ کہیں کہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کے مطابق 257 کے تحت ہم ریاست جموں کشمیر پاکستان کے آپ کے آئین کے مطابق ہم اس کا حصہ نہیں ہیں، اس ٹیریٹری کے ہم نہیں آتے. اس کے باوجود پاکستان کے آئین کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ پیداواری ذرائع پہ پہلا حق مقامی باشندوں کا تسلیم کیا گیا ہے. تو پھر ایسے میں ریاست جموں کشمیر کے جو ریسورسز ہیں وہ ہم تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارا حق کی ملکیت تسلیم کیا جائے. کیا یہ جرم ہے اپنا مطالبہ کرنا؟ اور اس کو آپ جوڑ رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ اور کسی اور بیانیے کے ساتھ. تو یہ اپنے حق کی بات کرنا، یہ ہمیں ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ سکھایا ہے، ہمارے انبیاء نے ہمیں یہ سکھایا ہے، صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ اپنے حق کے لیے آواز بند کریں. وہ آپ کسی کو اس کے ساتھ جوڑتے رہے، سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور صاحب آپ نے یہ بات کی ہے لبریشن JKLF کی تحریک کی کہ وہ مسلح جدوجہد تھی، تو ایکشن کمیٹی کی تحریک وہ مسلح یا پرامن ہے؟ دیکھیں میں اس حوالے سے صرف ٹچ دیا کہ JKLF نے اس وقت مسلح جدوجہد کی، اور آپ اس وقت JKLF اچھی تھی، آج بری ہو گئی. یہ تحریک JKLF سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس تحریک کا یہ تحریک مشترکہ طور پر عوامی تحریک ہے اور ہماری ایک پیسفل تحریک ہے، پرامن تحریک ہے. ہم پہ جبر کیا جا رہا ہے، گولیاں برسائی جا رہی ہیں، ہمارے دلوں کو، ہمارے جسموں کو زخمی کیا جا رہا ہے، ہمارے بھائیوں کو شہید کیا جا رہا ہے. اس کے باوجود بھی ہم نے صبر اور امن کا دامن نہیں چھوڑا. اچھا عمر صاحب، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے انہیں الیکشن میں آنے کی ترغیب دی مگر یہ ڈنڈے کے زور پہ بات منوانا چاہتے ہیں. اور کیا آپ مہاجرین جموں کشمیر کی نمائندگی ختم ہونی چاہیے؟ اس پر ذرا سا روشنی ڈالیے. یہ دو الگ الگ سوال ہیں. ایک تو پہلے میں مہاجرین کے حوالے سے گزارش کروں گا کہ مہاجرین جموں کشمیر کے ہم خلاف نہیں ہیں. مہاجرین جموں کشمیر ہمارے حصہ ہیں، ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہیں. ہم قطعاً ان کے خلاف نہیں ہیں جو وہاں سے ہجرت کر کے آئی. چیزوں کو غلط پروپیگیٹ کیا جاتا ہے. ہم پاکستان کے اندر جو وہ مہاجرین ان مہاجرین کی 12 سیٹوں پہ جو یہاں پہ ایک عدم استحکام پیدا کیا جاتا ہے آزاد کشمیر میں، ایک ٹول کے طور پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے، فنڈز کا ناجائز استعمال کیا جاتا ہے، پورٹ فولیو کا ناجائز استعمال کیا جاتا ہے. ہم اس کے خلاف ہیں. اور پھر جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ کی بنیاد پہ لوگوں کو ایک بڑی تعداد میں ان کو ووٹروں میں نام درج کیا جاتا ہے، داخلوں کے اندر اور اسی طرح ملازمتوں کے اندر ان کے جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ کے ذریعے انہیں جو ہے وہ کیا جاتا ہے. آپ بہت ہمدرد ہیں مہاجرین کے. تو آپ پاکستان کے سینٹ کے اندر، پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر، پاکستان کے باقی جو آپ کے ادارے ہیں ان کے اندر آپ ان کو نمائندگی کیوں نہیں دیتے؟ آپ کو زیادہ درد ہے. اور پھر میں اس درد کے بارے میں بھی آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کو درد ہے مہاجرین جموں کشمیر کا، ہم سے زیادہ آپ کو درد جاگ چک گیا. تو میں پوچھوں گا کہ 1947 1965 1971 اور بالخصوص 1989 سے اب تک جو بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر سے موجودہ تحریک کے تناظر میں جو لوگ ہجرت کر کے آزاد کشمیر کے اندر آباد ہیں، آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟ کیا آپ ان کے لیے یہاں پہ آپ نے ان کو مالکانہ حقوق دیے؟ آپ نے ان کو کیمپوں کے اندر ان کو بھیک کے طور پر آپ کو چند ہزار روپے ان کو دے رہے ہیں منتھلی، اور آپ نے ان کو جو ہے اس طرح ایک دوسرے درجے کا شہری سمجھا ہوا ہے، اور ایک طرف مہاجرین کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، اور وہ کیمپوں کے اندر رہ رہے ہیں، ٹینٹوں کے اندر، شیڈوں کے اندر وہ رہ رہے ہیں. اور یہاں پہ اگر آپ بہت زیادہ ہمدرد تھے، یہ پاکستانی حکومت اور آزاد جموں کشمیر حکومت اگر ہمدرد تھے، تو پھر جناب یہاں پہ ہزاروں کنال سرکاری اراضی
ہزاروں کنال دیہی شاملات موجود ہیں, آپ نے ان میں کیوں نہیں آباد کیا؟ ان زمینوں کے اندر سرکار کے پاس زمینیں موجود تھی, لیکن کیا ہوا کہ آپ نے اپنے ان چیتوں کو, جو یہاں پہ ایک ہٹ پتلی حکمران طبقہ ہے, اس کو نوازنے کے لیے آپ نے شاملات بھی ان کو الاٹ کی, آپ نے دیہی شاملات بھی کی, خاصہ سرکاری بھی کی, اور ماضی جموں کشمیر کو آپ نے جو ہے ایک مالکانہ حقوق سے ان کو زمینیں دینے سے آپ نے انکار کیا, اور ان کو آپ نے ایک دوسرے درجے کا شہری بنایا. تو اس لیے اس اعتبار سے دوسرا جو آپ نے الیکشن کے حوالے سے بات کی, پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن جو ہے, اور یہ جو ماجرین کی سیٹوں کے حوالے سے ساتھ میں کہوں گا کہ یہ اس وقت آج یہ کہہ رہے ہیں یہ ایک آئینی مسئلہ ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل مسئلہ ہے. تو جب آپ نے آ کے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا, اس وقت آپ کو یاد نہیں تھی کہ یہ آئینی مسئلہ ہے, اس کو ہم معاہدے کے اندر شامل نہ کریں؟ ہماری جو ڈیمانڈز تھی اس کے مطابق آپ نے معاہدہ کیا, اور آج آپ کو یاد آ رہا ہے. تو اس وقت جب تک اس کا ڈیسیژن ہوتا, آپ جائز کے اس کا ڈیسیژن کرتے, آپ نے ہمیں جو ہے ہم پہ اٹیک کر کے, تو پھر آپ نے یہاں پہ ایک الیکشن کا ڈھونگ رچانے کی کوشش کی. الیکشن جو ہے, ہم قطعاً الیکشن کے خلاف نہیں, یہاں پہ ریاست کا نظام چلانے کے لیے, ڈھانچہ بنانے کے لیے ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے جو حقیقی معنوں میں ایک جمہوری پروسیس ہے, وہ یقیناً دہرانا چاہیے, اس کے ذریعے لوگوں کے الیکٹ ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ الیکشن نہیں ہوتا, یہاں پہ سلیکشن ہوتی ہے, اور یہاں پہ جو ہے ایک کنٹرول سسٹم جو ہے, کالونیل سسٹم جو ہے آپ نے راج کیا ہوا ہے. تو ایسے جو الیکشن جو اس میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ریفارمز کی بات کی الیکشن کے اندر, اگر ریفارمز ہوتی ہیں تو ہم الیکشن کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں. اور ساتھ دوسری بات کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں جی کہ یہ الیکشن میں کیوں نہیں جا رہے, الیکشن کا ایسا کیوں نہیں بنے جا رہے, دوسری طرف آپ نے 5 جون کو ہم پہ اٹیک کر کے, تو آپ نے 3-4 دنوں کے بعد الیکشن شیڈول کا اعلان کیا, ہمیں دہشت گرد بنا کے 95% عوام کو آپ نے دہشت گردی کا نام دے کے, تو آپ نے دوسری طرف جو ہے الیکشن شیڈول کا اعلان کر دیا, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ الیکشن کا حصہ کیوں نہیں بنتے. ہم بالکل الیکشن کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں, اس جمہوری روایات پہ ہم یقین رکھتے ہیں, اور لیکن آپ کی یہ جو جس طرح آپ نے چلاکی کی, ایسے میں جو ہے آپ کا یہ بیانیہ کسی صورت درست نہیں مانا جا سکتا.